لاہور کے معروف تاجر کو اپنا مہنگا گھر، اپنی مہنگی گاڑی دکھانا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اپنا 10 سال کا بیٹا اغوا کروا بیٹھے۔ اپنے بیٹے کو کس طرح بازیاب کروایا اور یہاں تک کہ اغوا کاروں کو 80 لاکھ روپیہ کیش بھی دے دیا، لیکن اغوا کاروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ 3 کروڑ روپیہ دیں گے تو پھر آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ اغوا کار کون تھے۔ جب ساری تفصیلات آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ غیروں سے کیا گلہ شکوہ کرنا جب آپ کے اپنے ہی آپ کی صفوں میں سانپ بن کر بیٹھے ہوں۔ جناب علی، اس نوجوان کا نام ہے زمان، اس کے والد کا نام ہے ابو بکر جو مصری شاہ میں لوہے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب انجم توقیر صاحب جو CIA کے انسپیکٹر ہیں، بڑے زبردست اور ایماندار انسپیکٹر ہیں، کس طرح اس بچے کو بازیاب کروانے میں اپنا کردار بھی ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ باپ پریشان پھر رہا ہے کہ پولیس میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی، لیکن آپ CIA کے افسران کا دماغ بھی نہیں پڑھ سکتے کہ وہ آپ کو محسوس بھی نہیں کروا رہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن وہ اس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ 10 سال کا بچہ زمان اپنے مدرسے سے گھر واپس آیا۔ گھر جب آیا تو گیٹ پر پہنچا تو اچانک سے ایک گاڑی اس بچے کے پاس آئی اور راستہ پوچھنا چاہا۔ بچہ جب آگے ہوا تو 2 سے 3 لوگوں نے زبردستی اس بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اب بچہ بڑا سمجھدار تھا کیونکہ گاڑیوں کی اس کو جان پہچان تھی، گھر میں بھی گاڑیاں تھی۔ اس بچے نے ہینڈ بریک کو اوپر کر دیا، جس کے بعد جو اغوا کار تھے، اغوا کاروں نے بچے کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، یعنی زد و کوب کرنے کے بعد بچے کو بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ بچے کے اغوا ہونے کے ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے بعد والد کو کال آئی جس کا نام ابو بکر ہے۔ تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم 3 کروڑ روپیہ دے دو گے تو تمہارا بچہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، وگرنہ صبح فجر کی نماز کے بعد دن کی روشنی ہونے سے پہلے تمہیں تمہارے بیٹے کا بے جان جسم ملے گا۔ اب باپ پریشان کہ میرا 10 سال کا معصوم پھول جیسا بیٹا، میں کس طرح اس کو بازیاب کرواؤں، اور الٹیمیٹم بھی صرف چند گھنٹوں کا دیا کہ اتنے گھنٹوں میں اگر پیسے ارینج کر دو گے تو تمہارا بچہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ باپ ترلے منت سماجت کر رہا ہے کس طرح اپنے بچے کو بازیاب کرواؤں اور کس طرح چند گھنٹوں میں 3 کروڑ روپیہ اکٹھا کروں۔ اب والد نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ، CIA کے ساتھ۔ انجم توقیر صاحب نے اس ساری کارروائی کو لیڈ کیا۔ اب دوسری جانب اغوا کاروں سے جو والد ابو بکر، وہ بار بار ترلے منت سماجت کر رہا ہے کہ خدارا پیسے کم کرو، میں ارینج کر لیتا ہوں۔ بات 3 کروڑ سے 2.5 کروڑ پہ آئی، 2.5 کروڑ سے 2 کروڑ پہ آئی، 2 کروڑ سے 1.5 کروڑ پہ آئی، پھر کرتے کرتے 1 کروڑ پہ آئی، تو آخر کار 80 لاکھ روپے میں اغوا کاروں نے ابو بکر کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، تم 80 لاکھ روپیہ لے آؤ، تمہارا بچہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیا اس باپ نے، ابو بکر نے، کہ اس کا بیٹا اغوا ہو گیا؟ بقول ابو بکر کے کہ میں نے مہنگا ترین گھر لیا جس کو سوشل میڈیا پر دکھایا، یہاں پھر محلے داروں نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے کروڑوں روپے کا گھر خریدا ہے۔ اب میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا، اہل علاقہ، محلے دار، رشتہ دار، سب کی نظروں میں آ گیا کہ ابو بکر نے اتنا پیارا خوبصورت مہنگا ترین گھر لے لیا، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اب گھر لینے کے بعد ابو بکر نے فارچونر نہیں اپلائیڈ فور گاڑی بک کروائی، جو صرف ابھی بک کروائی تھی۔ اس بک کروائی ہوئی تصویر کو ان کے بھائی نے، یعنی زمان کے چاچو اور ابو بکر کے بھائی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ اب ایک طرف گھر لیا، ساتھ ہی گاڑی کی پوسٹ لگا دی، تو محلے دار، علاقے والے، رشتہ دار سب حیران ہو گئے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے گیا۔ اب ان تمام رشتہ داروں میں یا دور کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص اٹھا جو کہ ابو بکر کا اپنا رشتہ دار تھا۔ اس نے یہ ساری کارروائی کس طرح رچائی؟ پہلے ابو بکر کو اغوا کیا، پھر اس کے بعد 3 کروڑ توان مانگتے مانگتے 80 لاکھ پر آ گیا۔ اب جب ابو بکر نے پولیس کو بتایا تو پولیس نے کہا کہ آپ 80 لاکھ روپے ارینج کریں، جائیں اپنا بیٹا بازیاب کریں، لیکن پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پولیس اگر ان کو بتا دیتی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تو شاید وہ کارروائی یا وہ آپریشن کامیاب نہ ہو پاتا۔ باپ 80 لاکھ روپیہ جمع کر کے اغوا کاروں سے رابطہ کرتا ہے تو اغوا کاروں کی جانب سے ایک لوکیشن بھیجی جاتی ہے کہ آپ اس لوکیشن پر آ جائیں، جو پتوں کی کے قریب ایک گاؤں تھا۔ باپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بیٹے کو لینے چلا گیا، ایک بیگ لیا اور اس بیگ میں 80 لاکھ روپیہ کیش ڈالا۔ اب اغوا کاروں نے ایک لائیو لوکیشن شیئر کر دی کہ آپ اس لوکیشن پر آ جائیں۔ ابو بکر کے بقول کہ میں اپنی جان کی بازی لگا کر، کیونکہ مجھے آگے موت نظر آ رہی تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جاؤں زندہ خود بھی واپس آؤں یا نہ آؤں، بچہ میرا زندہ واپس آئے یا نہ آئے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے میں نے قربانی دی کہ میں نے خوف کا سامنا کرتے ہوئے اس مقام پر، اس جگہ پر چلا گیا جس جگہ پر اغوا کاروں نے بلایا۔ اب جناب باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے چلا گیا تو ساتھ اس کا بھائی تھا۔ جب پہنچا اس لوکیشن پر
تو اغواکاروں نے کہا کہ اپنی گاڑی کو اب ٹرن کرو اور اس بیگ کو یہاں پر رکھ دو, گاڑی تھوڑی آگے لے جاؤ. پیچھے سے ایک شخص آیا, اس نے آ کر جب پیسے گنے اس نے کہا اوکے پیسے ڈن ہے, 80 لاکھ ڈن ہے. اس کے بعد اغواکاروں نے یہ کہا کہ اپنی گاڑی مزید آگے لے جاؤ. اب جب گاڑی اپنی آگے لے کر گیا تو بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا. بچہ بھاگا بھاگا جا کر اپنے باپ کے سینے سے لگا, باپ کے گلے سے لگا. اتنے میں سی آئی اے کا ایک اہلکار آیا جو ابو بکر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, میں سی آئی اے سے ہوں, آپ بس اپنی گاڑی بھگائیں اور یہاں سے نکلیں. ابو بکر اپنے بھائی کے ساتھ اور سی آئی اے کے اہلکار کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر نکل گیا. اب باری آئی سی آئی اے کی آپریشن کرنے کی. سی آئی اے کی ٹیم نے بھی اس مقام پر پہنچ کر ان اغواکاروں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اب جناب وہ اغواکار بھی لاہور کی طرف ہی آ رہے تھے اور وہ پیچھا کرتے رہے. پہلے ناکے وغیرہ لگائے, لیکن ناکے لگانے کے بعد بھی ان کو گاڑی کی معلومات نہیں مل رہی تھی کہ گاڑی آخر کون سی ہے. اب ناکہ لگانے کے بعد جب اچانک سے گاڑی آئی, گاڑی نے ناکے سے گزرنے کے بجائے اپنی گاڑی کو ریورس کرنا شروع کر دیا, یعنی یو ٹرن لینے کی کوشش کی. تو انجم تقیر صاحب سی آئی اے کے آفیسر کو اپنی ٹیم کے ہمراہ شک گزرا کہ یہی وہ گاڑی ہے جس گاڑی میں اغواکار سوار تھے. اب جناب جب پیچھے گئے, جا کر اس گاڑی کو گھیرے میں لیا تمام سی اے کے اہلکاروں نے اور اپنی پستولیں اپنی اسلحہ اس گاڑی پر تان دیا, جس کے بعد اس گاڑی سے کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں کی گئی. اب جب کہا گیا کہ باہر نکلو, لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا گولیاں برسا دیں. تو ٹائروں پر گولیاں برسائی, ٹائر برسٹ کیے تاکہ یہ گاڑی بھگا نہ سکیں, گاڑی چلا نہ سکیں. اب جب سی آئی اے کے اہلکاروں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیگ گاڑی کے اندر موجود تھا اور 2 اغواکار موجود تھے. اب اغواکاروں کو جب گرفتار کیا تو اغواکاروں نے بتایا کہ ابو بکر کا ایک رشتہ دار ہے جس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, جس نے یہ سارا پلان کیا, وہ 2-3 گلیاں چھوڑ کر رہتا ہے, کیونکہ اس کو ساری معلومات تھی کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیسے پیسے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر ان سے 3 کروڑ مانگا جائے گا 3 کروڑ یہ ارینج بھی کر دیں گے. اب بات کرتے کرتے جب 80 لاکھ پر آئی تو 80 لاکھ باپ نے دے تو دیا, اپنے بیٹے کو بازیاب کروا لیا. لیکن سی آئی اے کے اہلکاروں کے کامیاب آپریشن کے بعد, کامیاب کارروائی کے بعد 80 لاکھ روپیہ بھی پکڑ لیا اور اغواکاروں کو بھی پکڑ لیا. اور پھر تیسرا اغواکار بھی پکڑا جو ابو بکر کا دور کا رشتہ دار تھا, اور تینوں کی تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں جن کے چہروں کو کالے کپڑوں سے لپیٹا گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں سی آئی اے کے افسران کو, انجم تقیر صاحب کو, اور ساتھ ہی ساتھ اس باپ نے لوگوں کو کہا کہ خدارا اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے اس دولت کی آپ نمائش نہ کریں, کیونکہ دور کے لوگ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنوں میں ہی کوئی ایسا شخص نکل آتا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے, اور حسد کی صورت میں وہ آپ کے بیٹے کو اغوا کرنے کے بعد آپ سے تاوان مانگتا ہے. یہ سارا کچھ ابو بکر صاحب نے فیس کیا. ان کا بیٹا اغوا ہوا, اور جب بیٹا بازیاب ہوا تو اس نے بتایا کہ مجھے 2 دن میں صرف چائے بسکٹ وغیرہ دی جاتی تھی اور مجھے چھپا کے رکھا جاتا تھا, اور مجھے کہا جاتا اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تمہیں مار دیا جائے گا. اور بچے کے ذریعے بھی, یعنی زمان کے ذریعے بھی اس کے باپ کو کال کروائی جاتی تھی کہ تم 3 کروڑ روپیہ دو ورنہ تمہارے بچے کو مار دیا جائے گا. یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا. چائنا اسکیم گجرپورہ کا یہ شخص ابو بکر رہائشی ہے جس کا بیٹا ہے زمان, اس کی عمر ہے 10 سال. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.